بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے، جس کا اصل مسیحا ہے، اور مسیحا عبرانی زبان میں مبارک کو کہتے ہیں، یا یہ کہ مسیح کے معنی بہت سیر کرنے والا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے موجزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ بوڑھا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم علیہ السلام پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم، اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ پاک کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائش نابینا کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، پھوڑ اور جذام کے مریضوں کو کھا لگاتے تو بالکل صحت یاب ہو جاتے۔ جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے، آپ علیہ السلام سب تفصیل سے بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا، اور صرف چند لوگوں کی، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، وہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25۔ اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ہوا نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائے، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس ہوان کے نزول پر گواہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی،
اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ہوا نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلے اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم پر ضرور ہوا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل علم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111 تا 115۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا عذاب آیا۔ اس کی دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے کہ زنا کی پیدائش ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا۔ اللہ پاک نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں کس کی بری جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجہ میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 60۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخواں اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرے، ظہیرہ نہ کرے اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ظہیرہ کیا، اٹھا کر رکھ لیا، تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ ابن کثیر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے کان بھر دیے، چنانچہ انہوں نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حفاظت آسمان پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 157 تا 58۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قصہ یوں پیش کیا کہ جب یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کو قتل کے لیے تیار کھڑا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے
اور آپ نے ہی ان کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جس کو قرآن میں اللہ پاک نے ایسے بیان فرماتا ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا اور پھر دو عالم کی قسمت جاگ اٹھی اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک مردہ ہو کر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ شک میں مبتلا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک کستوریا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ناظرین گرامی، ایک فرقہ کہتا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بے شکل مسیح دنیا میں اترا، دوسرے فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہیں، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم علیہ السلام۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالثہ تسلیم کرتے تھے۔ معروف القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ تھا، اور 3 خدا کہنے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کارساز ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ ناظرین گرامی، سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہوگے جنہوں نے کہا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام، ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہیے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہے؟ آیت نمبر 17۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والے کو عذاب الہی یاد کرواتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطراء سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کو شیان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ آیت نمبر 88 تا 92۔